اللہ تعالیٰ مومنین کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ غمگین اور پریشان نہ ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی نصرت کریں گے اور ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے دنیا کی زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کے خلاف کبھی واقع نہیں ہوتا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صلح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر دو پریشانیاں جمع نہیں فرماتے کہ بندہ دنیا میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرے اور آخرت میں بھی اسے پریشانی ہو۔ پس جس بندہ کو دنیاوی زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوں وہ آخرت کی نعمتوں کو یاد کر کے خوشی حاصل کرے، اس لحاظ سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر مصیبت کے بعد خوشی ہے۔ اگر طویل صحرا نظر آئے تو سمجھ لو کہ ان کے پیچھے سرسبز باغ بھی ہے۔ رسی جب کھینچتی ہے تو ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ آنسو کے ساتھ مسکراہٹ، خوف کے ساتھ امن اور ڈر کے ساتھ سکون و راحت بھی ہے۔ اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرو کہ کوئی حالت ہمیشہ نہیں رہتی اور مصیبت کے دور ہو جانے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہے۔ صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ اہل مصائب کو سامنے رکھے، بالخصوص ان کو جن پر زیادہ مصیبت آئی ہے، تو خود بخود وہ شکر کرے گا کہ ہم سے زیادہ مصیبت فلاں پر آئی۔ اپنے کوئی ہوئی وقار اور عزت کے حصول کے لیے سب طرح کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، لیکن لسان نبوت سے جو تشخیص بتائی گئی ہے اس پر عمل کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں جس نے تمام عمر خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہوں، یا جو کبھی خوف، پریشانی، ندامت، پشیمانی یا دکھ اور تکلیف کا شکار نہ ہوا۔ ہمارے ہاں بڑا معروف مقولہ ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ یہ چیز نہ صرف معمولات زندگی کے لیے بلکہ سوچ کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ اپنے وسائل اور اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنا آپ کو پریشان اور بے اطمینان کر سکتا ہے۔ چھوڑے نئی پرجوش، پرعزم اور ولولہ انگیز زندگی کا آغاز کیجیے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور مسلمان اس مایوسی کی گناہ سے بچ جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔